بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ میں قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ انعام کی 82 نمبر آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کا مفہوم ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، گڈ موڈ نہیں کرتے، اس میں ظلم کو، شرک کو شامل نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ ایمانہم بظلم، یہ یہاں لفظ آیا ہے، عربی کا جو لفظ ہے ظلم، اس کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کرتے، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہی لیا ہے۔ یہ جو اس نے تشریح کی ہے، تو یہ ظلم سے مراد اس نے شرک لیا ہے۔ ظلم ہی رکھ لیں بے شک آپ، جو قرآن کا لفظ اصل آیا ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یعنی کہ اس ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کرتے، شرک بھی ظلم ہے، شرک تو ظلم عظیم ہے، ایسا نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ میں اسی پس منظر میں بات کر رہا ہوں، قرآن کے سائنسی اور قانونی پس منظر میں یہ بات کو آپ سمجھیں کہ ایمان ہے اور اس کے ساتھ ظلم یا شرک کو شامل نہیں کرتے۔ شرک تو بڑی سیدھی سی بات ہے، اللہ کے احکامات کے ساتھ کسی اور کا حکم ماننا، احکامات میں کسی کو شریک کر لینا، یہ ہے شرک، یہی ظلم ہے۔ چلیں آپ اور ظلم لے لیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنی، ناانصافی کرنی، یہ بھی ظلم ہے، اس کو شامل نہ کریں۔ یا آپ کا ایمان ہو اور آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے نا کہ مکمل مومن وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو یہ جو محفوظ رہے جس کے ہاتھ، وہ مطلب وہ ظلم نہیں کر رہا، وہ ظالم نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں آپ لے لیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم یا شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، اس میں شامل نہیں کرتے، نہ شرک کو کرتے ہیں اور نہ ظلم کو کرتے ہیں، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں پرکھنے والی بات کیا ہے، کسوٹی کیا ہے اس آیت میں، اگر اور تو کا جو میں بات کر رہا ہوں، یہاں امن ہے، یعنی کہ ایسوں ہی کے لیے امن ہے، ہم امن میں ہیں، یہ بات دیکھنے والی ہی ہے۔ بس یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لاہم الامن، اور عربی میں بھی امن ہی آیا ہے، چلیں ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چلنا، آگے مزید ان کی بات کر دی، امن میں بھی ہیں وہ اور وہی راہ راست پر ہیں۔ بس اتنی سی آپ دیکھیں، امن میں ہیں ہم، یہ بات سوچنے والی ہے۔ اگر ہم امن میں ہیں تو پہلی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھیں، آپ کا ایمان ہے اور اس کے ساتھ ظلم اور شرک جو ہے وہ مخلوط نہیں ہو رہا، شامل نہیں ہو رہا اس میں، تو اس کا نتیجہ آپ کو امن کی شکل میں مل رہا ہے۔ اگر امن نہیں ہے تو پھر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پھر پہلے والا کام نہیں ہو رہا۔ یہ میں آپ کو اصل میں بات جو بتانا چاہتا ہوں، جو قرآن کا قانونی اور سائنسی پہلو ہے، اس کی طرف ہمیں آنا پڑے گا، اس کو اس طرح سوچنا پڑے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکامات ہیں، کوئی عام بندے کی بات کی ہوئی نہیں ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو نہ صحیح، چلیں لگے ہوئے ہیں جس پر لگے رہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ پہلے پھر دیکھیں کہ وہ کیسا ایمان ہے، ایمان کیسی چیز ہے، پھر یہ بھی دیکھ لیں جہاں امن ہے نا، کتنے ملک جن میں امن و امان ہے۔ اب یہ بے شک یہ مسلمان ملک ہے، یہ سعودی عرب ہے اور یہ دبئی ہے، کویت ہے اور مغربی ممالک ہیں کتنے ہیں، وہاں امن ہے۔ کچھ خرابی تو پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جرم کہیں بالکل ہی نہ، اس کی لو ہو جاتا ہے، بہت اس کی ریش و شرح بہت کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جرائم تھے، لیکن
اکا دکا بہت کم یہ ہوتا ہے، اور امن تھا۔ امن کہاں ہوتا ہے؟ جہاں قانون کی بالادستی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو، وہاں امن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پھر کیا ہوا، ایمان کیا ہوا؟ ایمان کو پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ پھر یہاں ایمان کیا بنا، کس کے لیے ہم کوشش کریں؟ قانون کے نفاذ کے لیے، جسٹس کے لیے، یہ اصل ضرورت ہے ہماری۔ انصاف کے لیے جد و جہد کریں کہ انصاف ہو اور قانون سب کے لیے برابر ہو اور سب قانون کے نیچے ہوں۔ یہ ایمان بن رہا ہے، یعنی کہ یہ پہلی چیز بن رہی ہے جس سے امن قائم ہوتا ہے۔ دیکھیں امن کیسے کام ہوگا؟ جو مطلب لا ایجنسیز ہیں جو نفاذ کرتی ہیں قانون کا، جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، وہ اگر صحیح طریقے سے اپنا کام کر رہی ہوں تو امن ہو جائے گا۔ قانون سب کے لیے اگر برابر ہوگا، کسی کو پتہ کہ میں نے یہ جرم کیا تو مجھے اس کی سزا ضرور ملنی ہے، تو وہ نہیں کرے گا، وہ روک تھام ہوگی اس کی۔ میں کچھ دیر قطر میں رہا تو چوک میں کوئی پولیس والا نہیں کھڑا ہوتا، گاڑی جو ہی کوئی اشارہ کاٹتی ہے کڑک کر کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کی تصویر بن جاتی ہے، وہ تصویر اسی طرح وہ اس کے گھر چلی جاتی ہے، سارا ریکارڈ ہے ہر چیز کا، اور اس کو جو فائن جو ہوتا ہے وہ جمع کروانا پڑتا ہے۔ اگر وہ غیر ملکی بھی ہوگا تو وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکے گا جب تک وہ ادا نہیں کر دے گا وہ اس کو۔ تو میں یہاں صرف میں جو توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں، ایمان کے ساتھ ہمارا بھی ایمان ہے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں، ایمان ہے، ایمان کے تمام اجزاء پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں ان کو سب کچھ، اور اس کا وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ ظلم اور شرک کو آپ نے مخلوط نہیں کرنا۔ دیکھیں پھر کر رہے ہیں ہم کیسے مکس ہو رہا ہے، یہ بھی دیکھیں، پھر اس کا بھی جائزہ لیں۔ ہو رہا ہے تو پھر ظلم امن نہیں ہوگا۔ اگر ظلم اور شرک سے محفوظ ہے ہمارا ایمان تو سمجھیں کہ امن ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کا ایمان بھی ہے، اور وہ ایسا ایمان ہے جو شرک اور ظلم سے پاک ہے۔ اگر امن ہے تو امن کو ڈیفائن کرنے کی کوئی ضرورت ہے، یا آپ نہیں سمجھتے کہ امن کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نہیں پتہ کہ امن کیا ہوتا؟ امن کوئی ایسی چیز ہے جس کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہ ہو تو پتہ کر لینا چاہیے۔ امن اور سکون کی زندگی، امن اور اطمینان کی زندگی کیا ہے؟ کیا نصیب ہے ہمیں؟ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، پاکستان میں تو بالکل نہیں ہے امن۔ تو جیسے امن و امان کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر پیچھے آپ کو دیکھنا پڑے گا، وہ عمل دیکھنا پڑے گا جس سے امن قائم ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ ایمان رکھتے ہیں اور ظلم اور شرک کو اس کے ساتھ نہیں ملاتے، ایسوں کے لیے امن ہے۔ اور اب وہ آگے مزید تاکید ہوگی کہ یہی لوگ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، یہ ٹھیک کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو بس میں یہ توجہ آپ کی اس طرف، اس انداز کی طرف قرآن کے، اس مزاج کی طرف قرآن کے، قانونی اور جو سائنسی انداز ہے قرآن کا، اکویشن والا، مساوات والا، کہ یعنی کہ ایک طرف ایک چیز ہے اس کا آگے نتیجہ ہے، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اب آپ ایمان اور ظلم کو شرک نہیں کریں گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا تمہیں ملے گا؟ امن ملے گا۔ اگر امن مل رہا ہے تو سمجھیں آپ کا ایمان اور امن ظلم اور شرک سے پاک ہے۔ اگر امن نہیں مل رہا، آپ امن میں نہیں ہیں، تو سمجھ لیں آپ کا ایمان ظلم یا شرک سے پاک نہیں ہے۔ تو بس اس کی تحقیق کر لیں، کرنا آپ کو قرآن پاک میں ہی کرنا پڑے گا۔ جو بھی ڈھونڈنا ہے ایمان ڈھونڈیں۔ کیا ہے بھی بھائی، جو بات صرف زبانی تو نہیں کرنی ہوتی، اقرار زبان سے اپنی جگہ پر ٹھیک، لیکن ایسا کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ جہاں بھی بات ہے ایمان اور اعمال صالح، اگر آگے اعمال صالح کی بات ہے اس ایمان کی بنیاد پر، تو آگے اعمال صالح ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اعمال صالح جیسے ہم اعمال صالح کہتے ہیں، وہ نتیجہ پیدا کر رہے ہیں امن کا؟ نہیں کر رہے۔ بس یہ بات دیکھنے والی ہے۔ بس میں یہی بات آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ یہ سورۃ انعام کی 82 نمبر آیت امن کی بات کر رہا ہے قرآن، شرط کے ساتھ، کہ شرط کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ امن نصیب ہو سکتا ہے تمہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ نہ ہو، لیکن کیسے ہو سکتا ہے اس کی بات اس نے بتا دی۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔ میری التماس ہوتی ہے کہ چلیں اگر بات آپ کو اچھی لگے تو آپ اگر شیئر کر دیا کریں، آپ کمنٹس کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں۔ آپ کی مہربانی۔